السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اسلامی بھائیوں، پردے میں بیٹھی ماؤں اور بہنوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک طویل واقعہ جس سے ہم گزر رہے ہیں. انشاءاللہ آج کا یہ درس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات جو رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اس قوم کو نوازا، لیکن انہوں نے کیسے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور پھر نتیجے میں انجام کیا ہوا، آج اس پر گفتگو کرتے ہیں. اور کوشش ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو آج ختم کیا جائے انشاءاللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے ایک رسول تھے، جن کو فرعون نے، اس کی قوم نے جھٹلایا. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر ہونے کی سچی نشانیاں بھیجی گئی، تب بھی فرعون اور اس کی قوم نے جھٹلایا. اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. آپ کی لاٹھی جو سانپ اژدہا بن جاتی، وہ ایک نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. ید بیضا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا. یہ 2 نشانیوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر جو عذابات اللہ نے بھیجے بطور نشانی تھی، طوفان کا آنا، پھر اس کے بعد سنین کے ساتھ طوفان کے علاوہ قحط سالی کے ساتھ پھلوں میں کمی، بغیچے پھلوں کی کمی وہ الگ سے، پھر اس کے علاوہ کھٹمل، جوں آنا، دم کا آنا، مینڈک کا آنا، اور اس طریقے سے مکمل طور پر والقمل. ایسی 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں ان کی زندگیوں میں عذاب کے طور پر. لیکن جب عذاب آتا تو جا کے دعا مانگتے، ریکویسٹ کرتے موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت جب وہ عذاب ٹل جاتا تو فرعون اور اس کی قوم نے اور سرکشی کی، مانا نہیں. ہاں، تو ایسی 9 نشانیاں پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے دکھانے کے باوجود ایمان نہیں لائے. تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا. کیا فیصلہ ہوا؟ قرآن میں ہے: فما آمن لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے مگر الا ذریۃ من قومہ، ہاں بعض لوگ ایمان لے آئے فرعون کے جو قوم کے تھے. باقی بنی اسرائیل نے تو ایمان لایا، فرعون کی جو قوم قبطی کے ہے اس کے ایمان نہیں لائے. بس چند لوگ، وہ چند لوگ کتنے ہیں؟ 2-3 لوگ تھے جو ایمان لائے فرعون کی نسل کے، فرعون کی قوم کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بات طے ہوئی، یعنی اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی صرف چند لوگ ایمان لے آئے فرعون. تو اب کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا: یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی میں اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. کیا بھروسہ؟
اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور یہلک عدوکم، تمہارا جو دشمن ہے فرعون اسے ختم کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور زمین میں تمہیں خلافت یعنی زمین میں تمہیں بڑاپن دے گا، وینظر کیف تعملون، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تمہارے عمل کیسے ہے، تمہارے کام کیسے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، واستعینوا باللہ واصبروا، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے دعائیں بھی مانگو اور صبر بھی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی دعا کیے، موسیٰ علیہ السلام بھی اور ہارون علیہ السلام بھی۔ یہ جو سخت حالت کے باوجود ایمان نہیں لائے تو اس کے بعد دعا کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ، اے اللہ تو نے دنیا میں فرعون اور اس کی نسل کو بہت زینت، دنیا کی زندگی کی خوبصورتی دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تیرے سیدھے راستے کو اختیار نہیں کر رہے، تو اس لیے وَطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اے اللہ ان کے مالوں کو ختم کر دے۔ یہ بہرحال چند دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ کیا فیصلہ؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ پر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے ہیں، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ تم جو ہے ایمان والے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ، راتوں رات نکلو۔ راتوں رات نکلنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے دیا گیا انکم متبعون، کہ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی پوری قوم کو، جو ایمان والے جتنے بھی تھے اور فرعون کی قوم کے بعض لوگ جو ایمان لے آئے، ان کو بھی لے کر کے نکلتے ہیں، مصر چھوڑتے ہیں، راتوں رات نکلتے ہیں۔ صبح ہوئی تو فرعون تک بات پہنچ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، تو فرعون جو ہے اپنے پورے لاؤ لشکر سب کو لے کر نکلتا ہے۔ تاریخی روایتیں الگ ہے، اکثر روایتوں میں 6 لاکھ کا ذکر ہے جو لاؤ لشکر وغیرہ سب لے کے نکلا تھا، تقریباً 6 لاکھ کا بڑا لشکر لے کر کے فرعون نکلتا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں اور جاتے جاتے بحر خلزوم تک پہنچتے ہیں، سمندر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور جب سمندر کے پاس پہنچتے ہیں اور پھر پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو فرعون اور اس کا لشکر سب کا سب پیچھا کر رہا ہے، آ رہا ہے، اور حالت ایسی ہے کہ سامنے بڑا سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ قوم والے کہتے ہیں، یہ بنی اسرائیل قوم ہے، یہاں سے آپ سنتے جائیں ان کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ موسیٰ اب تو ہم پھنس گئے ہیں، اب تو ختم ہے ہمارا معاملہ، پھنس گئے ہیں۔ قرآن کی بعض آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں بہت سخت باتیں کہا کہ موسیٰ ہم کوئی مصر میں فرعون کی غلامی میں تو کوسا کے تھوڑا جی لیتے تھے، زندگی تو ملتی تھی، جینے کو تو تھا، کچھ نہ کچھ کھا لیتے جی لیتے، اب یہاں کہاں لا کے پھنسا دیے ہو کہ اب سامنے دیکھے تو سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، فرعون تو بخشے گا نہیں اور سمندر میں کودیں گے تو جان جائے گی، تو پھر کہاں لا کے چھوڑ دیے ہیں۔ تو ایسی باتیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ کے حکم سے نکلے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہا ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میری رہنمائی کرے گا، مجھے ایسے ہی نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو دعا مانگے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم والوں سے بھی جو کہے ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کا ایک بہت بہترین جملہ ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو ویسا ہی بھروسہ بھی اللہ پہ رکھو۔ تو ہم ایمان لاتے ہیں لیکن بھروسہ اللہ پہ نہیں کرتے ہیں۔
ایمان کلمہ کس کا ہے؟ کلمہ اللہ کا ہے، لیکن بھروسہ، توکل، یقین وہ اللہ پہ نہیں ہے، وہ مردوں پہ ہے، بندوں پہ ہے، بتوں پہ ہے، شرکیہ مزارات پہ ہے۔ تو یہی حالت تھی یہاں قوم کی بھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جملہ کہا تھا۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اطمینان سے وہی جملہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، وہ میری رہنمائی ضرور کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حالتوں میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر جیسا ایمان ہوتا ہے، جیسا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد بھی ویسے ہی آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اضرب بعصاک، کہ تم اپنی لاٹھی کے ذریعے سے مارو، سمندر پہ مارو، فانفلق، وہ پھٹ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، لاٹھی مارتے ہی سمندر میں راستہ بنا۔ کیسے راستہ؟ قرآن میں یہ بات ہے فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر پر لاٹھی ماری تو راستہ بنا۔ تو راستہ کیسے بنا؟ سمندر جس میں پورا پانی ہے، وہ پانی دو طرف ایسے کھڑا ہو گیا گویا کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑ کے جیسے، اور درمیان میں راستہ بنا۔ راستہ بھی کیسے بنا؟ سمندر جو ہے جہاں خشکی نہیں ہوتی، تری ہوتی ہے، بھیگاپن ہوتا ہے سب، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قابل بنایا، جانوروں کے چلنے کے قابل بنایا، انسانوں کے چلنے کے قابل بنایا۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سمندر میں چلنے کے لیے جو پیچھے آنے والے ہیں اس میں انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، تو اگر زمین نرم ہوگی تو کیسے چلیں گے؟ چیکڑ ہوگا پورا۔ تو کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مدد ہوگی، اور ویسے ہی مدد اللہ تعالیٰ کی آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوا اس میں پانی ایک تو دونوں طرف سمندر کا جو پانی ہے وہ پہاڑوں کے جیسے کھڑے ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا پورا لشکر جو ہے نکل پڑا اس میں۔ یہ جو منظر تھا فرعون اور اس کی قوم نے پورا دیکھا، پورا منظر دیکھا، اور منظر دیکھنے کے بعد انہیں غرور آیا کہ دیکھو ہمارے آنے میں جو ہے سمندر بھی راستے دے رہا ہے، ہمارے بولتے نا استقبال میں ہمارا ویلکم کرنے کے لیے سمندر بھی راستے دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا پورا لشکر جو بھی ایمان لانے والے تھے سب کے سب جب پار ہو گئے، فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں داخل ہوا، پہنچا، تھوڑا تھوڑا کر کے آتا گیا، اور جب بیچ سمندر میں پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا سمندر کو کہ وہ پہلی حالت میں آ جائے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا سمندر اپنی پہلی حالت میں آ گیا، یعنی جو پانی پہاڑ کی شکل بن کر دونوں طرف کھڑے تھے وہ پانی آپس میں دونوں طرف مل گئے، اور جیسے ہی مل گئے فرعون اور اس کا پورا لشکر ڈوبا۔ قرآن میں ہے ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے ان سب کے سب کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ فرعون ڈوبنے لگا تو تب اسے یاد آیا، کیا یاد آیا؟ موسیٰ یاد آئے، ہارون یاد آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب یاد آئے، جو قوم پہ ظلم و ستم کیا، بچوں کو قتل کیا، وہ قوم یاد آئی، اور پھر بولنے لگا آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں، کس پر؟ انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، بنو اسرائیل جس رب پہ ایمان لے کے آئی اسی رب پر میں بھی ایمان لیتا تھا۔ کون بنو اسرائیل؟ جس بنو اسرائیل کو پوری زندگی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، وہی سے بنو اسرائیل غلام بنا کے رکھا، وہی سے بنو اسرائیل اب یاد آ رہے ہیں مرتے وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بات آتی ہے الآن، اب ایمان لائے گا، وقد عصیت قبل، حالانکہ اس سے پہلے کی پوری زندگی نافرمانی میں گزری، وکنت من المفسدین، اور زمین میں فساد، دنگا، اتنا سب کچھ کر کے آیا اور اب ایمان لے آ رہا ہے۔ اب تجھے اللہ یاد آ رہے ہیں، اب بنی اسرائیل کا رب یاد آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ کیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے بدن کو ڈوب کر کے غرق ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہیں دیں گے بلکہ باقی رکھیں گے اسے۔ کیوں؟
تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے تیری لاش ایک عبرت رہے، ایک نشانی رہے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیہ، ایک نشانی کے طور پر تجھے باقی رکھیں گے. ویسے ہی وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں سے غافل ہے تو تجھے نشانی بنا کے رکھیں گے. تو یہ فرعون کا انجام، فرعون کا یہ انجام ہوا. دیکھیے بھائی، دنیا میں آپ کیسا بھی زندگی گزار لیں، لیکن آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، کیا چیز تھی کہ فرعون کو مرتے وقت اللہ یاد آیا؟ تو موت ایک ایسا کڑوا گھونٹ ہے جس میں آدمی جاتے ہوئے آدمی کو سب پتہ لگ جاتا ہے، سب آدمی کو حقیقت کھل جاتی ہے سامنے. آگے کا جو منظر ہے، ہاں، ملک الموت، فرشتوں کا آنا، انسان کی روح کو نکالنا، اس وقت جو تکلیف ہونا، اور اس وقت فرشتوں کا اچھی شکل میں آنا یا بری شکل میں آنا، ان کی بات چیت، یہ سب کچھ انسان کو اتنا اچھے کلیئر طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ فرعون جو اپنی پوری زندگی انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں بولتا تھا، اس کی زبان پر بھی کلمہ آ گیا، اس کی زبان پر بھی کلمہ کہا گیا. بعض تفسیری روایات ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سمندر کی مٹی اٹھا کے اس کے منہ پہ ڈالی کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو اس پہ بھی رحم نہ آ جائے اور اس کا کلمہ بھی کہیں قبول نہ ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی سے فیصلہ کر کے رکھ دیا ہے. کیا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ انسان جب تک سکرات کا عالم نہ لگے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، قبول ہے. سکرات کا عالم لگ گیا، اب پتہ چل گیا کہ موت آنے والی ہے، پکا ہے، اور اس کے بعد آدمی توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اس کی توبہ، وہ فرعون ہی نہیں، کوئی بھی ہو، جب اپنی موت کو آنکھوں سے دیکھ لے، موت کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اگر توبہ کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، لوگوں کا حق لوٹاتا ہے، یا ہوتا ہے نا مرنے سے پہلے یہ آستی اتنا مسجد کو دے دو، وہاں مدرسے کو دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، وہ سب نہیں ہے، وہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. جب جان جسم میں ہے، تندرستی ہے، سلامتی ہے، تب اللہ کے راستے میں لوٹاؤ، تب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فیصلے کرو. آخری دم پر توبہ، آخری دم پر ایمان، یہ تو فرعون نے بھی لایا تھا لیکن قبول نہیں ہوا. تو ایسا ہی اس کے بعد دنیا میں بھی اگر کوئی اس سے پہلے ایمان لایا تو قبول ہے، اس کے بعد اگر ایمان لاتا ہے، یہ موقع پر ایمان لاتا ہے تو قابل قبول نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. بہرحال فرعون غرق ہوا، ڈوبا، اور ڈوبنے کے بعد حضرت فرعون اور اس کا پورا لشکر، جتنا لشکر تھا، لاؤ لشکر، سب کچھ بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے سب گویا ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ انہیں صحیح سلامت پار لگا دیا، سمندر کے کنارے پہنچا دیا، اور فرعون اور اس کے پورے لشکر کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا گیا. اور یہاں کو فرعون جو اپنی زندگی میں اتنا گھمنڈ، غرور، تکبر کا پتلا بن کے پھرتا تھا، آج ایسا مرا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اس کی لاش کو ایک عبرت کی نشان بنا کر رکھیں گے. آج بھی دنیا میں آپ لاش دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایسے متکبرین کا انجام اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں تک لا کے پہنچایا. کہاں وہ مصر کا محل، اس کا تخت، اس کا لشکر، اس کی دولت، اس کا وزیر، اس کے جتنے تھے حامان، قارون وغیرہ سب، اور کہاں یہ سمندر میں ڈبو دیا جانا، تڑپنا، بلکنا. سمندر میں انسان نارمل اگر ایسے ہی مر گیا تو وہ الگ بات ہے، ڈوبنے والا ایسا ہی مرتا ہے، کیسے تڑپ کے مرتا ہے، آنکھوں کے سامنے کیسے موت اسے دکھائی دیتی ہے. لیکن نہیں میرے بھائی، توبہ وہی قبول ہے جو مرنے سے پہلے ہوتی ہے. مرنے کے انتظار میں رہیں گے کہ نہیں ابھی تو موت نہیں ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو وقت ہے، آگے دیکھیں گے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں چلے گا، نہیں. کس نے سوچا تھا؟ اگر سوچا ہوتا تو سمندر میں آتا؟ نہیں پتا کہ کب کہاں کس عالم میں انسان کی موت آنے والی ہے. تو ایسا انسان کا یہ انجام سے پہلے توبہ یہ قابل قبول ہے. تو اس لیے توبہ کرنے میں جلدی کریں، ایمان لانے میں جلدی کریں، معافی مانگنے میں جلدی کریں، صدقہ و خیرات میں جلدی کریں، آخری دم کا انتظار ہرگز بھی نہ کریں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پار ہوتے ہیں اپنی پوری قوم کو لے کر کے. اب یہاں سے فرعون اور اس کا پورا لشکر کا مسئلہ سب کا سب ختم ہے, پورا ٹوٹل کلوز. اب یہاں سے بنی اسرائیل کی ہسٹری شروع ہوتی ہے, اور یہ بنی اسرائیل کی بعض باتیں ہیں جو قرآن نے بیان کی. یہ جیسے میں شروع دن بتایا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے شروع دن, کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو سب سے زیادہ بیان کیا. قوم کے اعتبار سے اگر دیکھیں بنی اسرائیل کا واقعہ سب سے زیادہ قرآن میں بیان ہوا, اور یہ قوم ایک ایسی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے مطابق, ورنہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ, امت محمدیہ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے. امت محمدیہ سے پہلے, یعنی ہمارے نبی کی اس امت سے پہلے اگر دنیا میں کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا افضل مقام عطا کیا تھا تو بنی اسرائیل تھی. بہت سارے پیغمبر اس میں آئے, بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے. آپ سنیں گے اس میں. آپ یہاں سے چند واقعات میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. ایک طرف اللہ کے انعامات کو دیکھیں, آپ یہاں سے غور کریں. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات, رحمتیں ان پر نازل کرے, اور یہ قوم کی بے ڈھنگاپن کیسا ہے, ان کی ناشکری کیسی ہے, پیغمبروں سے شکوہ شکایتیں کیسی ہیں, کیسے بے ڈھنگے سوالات ہیں, آپ یہاں سے سنیں گے. اور یاد رکھیں, یہ سوچتے ہوئے کہ یہ صرف واقعہ نہیں, سنتے نہیں جانا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر جو انعامات ہے, ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے. نکلے اب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم لے کے نکلے. تھوڑی دور جانے کے بعد قرآن میں سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم پر سے گزرتے ہیں موسیٰ اور ان کی قوم, جو قوم کیا کر رہی ہے, فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ, بتوں کو بنا کے بتوں کی پوجا کر رہی ہے. ایسی قوم کے اوپر سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزرتی ہے. دیکھتے دیکھتے تو لوگاں کیا بولتے معلوم, بنی اسرائیل کے بولتے, یا موسیٰ, اے موسیٰ, اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, ہمارے واسطے بھی ایسا کیا تو بھی بنا بنایا خدا لا کو دو جیسا انہوں خدا کی عبادت کر رہے ہیں بنا کے. ہمارے واسطے بھی ایسا ایک بنا بنایا خدا, ایک بت لا کے رکھو, ہم اس کی عبادت کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون, ارے کتنی نادان قوم ہے, کیسی جاہل قوم ہے. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل, ابھی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھے, اللہ کو ٹھکرانے والوں کا انجام کیا ہو. ابھی ابھی زیادہ مدت نہیں ہوئی, سالہ نہیں بیت گئے, ابھی دیکھا کہ جس نے خدا کو نہیں مانا, ٹھکرایا, اس کا انجام کیا ہو, ابھی دیکھ کے آئے. اور پھر بول رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے ایسے الہ ہونا جن کو وہ الہ پوج رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا ان کو. پھر یہ یہاں سے دیکھیے, یہ ایک سرکشی ہے پوری قوم کی, قوم کا یہ ڈیمانڈ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. مصر سے نکلے ہیں, مصر سے نکلنے کے بعد آگے جب پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہوتا ہے. کیا؟ آگے سرزمین ہے, آج جو فلسطین کا علاقہ ہے وہ فلسطین, مسجد اقصی بیت المقدس کا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے اس جگہ کو ارض مقدس کہا, پاکیزہ سرزمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یہ زمین دلائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کر کے بولے ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم, بولے کہ اب ہمیں یہ جو سرزمین, پاکیزہ سرزمین ہے فلسطین کی ارض مقدس, وہاں داخل ہونا ہے. اتنا مسئلہ ہے کہ وہاں ایک قوم والے آباد ہیں, لیکن اگر ہم ان سے جنگ کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی, وہ بھاگ جائیں گے, فرشتے آئیں گے, فرشتوں کی مدد ہمیں نصیب ہوگی, اور وہ بھاگنے کے بعد یہ پاکیزہ سرزمین چونکہ نبیوں کی زمین ہے, ہاں نبیوں پر ایمان لانے والوں کی زمین ہے, تو اس لیے ہم یہاں رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام قوم والوں کو سمجھاتے ہیں. قوم والے کیا بولتے ہیں, کہتے ہیں ان فیہا قوما جبارین, بھائی موسیٰ وہاں تو پورے خطرناک لوگ آئے ہیں, ظالم لوگ آئے ہیں, پورے ایک دم ایسے لوگ آئے ہیں جو طاقت میں ہم سے زیادہ مضبوط ہیں, تو ہم کیسے ان سے لڑیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اچھے طریقے سمجھایا کہ تمہیں
جا کے ایک دم آر پار نہیں کرنا ہے، بس اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قدم رکھنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، سمجھا ہے؟ لیکن کیا بولے معلوم؟ قرآن پڑھیے آپ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے قوم کی حالت کہتی ہے موسیٰ اذهب، تم جاؤ، انت وربک، تمہارے رب کو بھی لے کے جاؤ، فقاتلا، دونوں جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، باہر بیٹھیں گے، ہم اندر نہیں آئیں گے، جا کے لڑنا ہے۔ کون کون لڑنا ہے؟ موسیٰ بھی، ہاں، انت وربک، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، یہ قرآن کا جملہ ہے، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں آئیں گے، ہم آئیں گے تو مار دیں گے وہ۔ موسیٰ، سوچیں آپ، موسیٰ علیہ السلام اتنا اطمینان دلانے کے باوجود قوم کی ایسی باتیں، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے اللہ میرا بس نہیں ہے، میرے اپنے بارے میں میرا بس چلتا ہے، قوم والوں کو سمجھانا تھا سمجھایا، لیکن اب میں قوم والوں پر زبردستی تو نہیں کرتا، قوم والوں پر میرا بس تو نہیں چلتا، تو میں اپنے اوپر اختیار رکھتا ہوں، میرے بھائی ہارون ان پہ اختیار رکھتا ہوں، تو اس لیے اے اللہ ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، یہ فاسق قوم اور مجھ سے دوری کر دے، الگ کر دے، یہ ایسی قوم کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ تو پیغمبر کی دعا ہے، اور وہ بھی کب دعا ہے؟ جب ان کی ایسی سخت باتیں سننے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالی، جب پیغمبر ایسی دعا کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، کہا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، موسیٰ بن تمہاری قوم کی یہ حالت ہوگی کہ وہ 40 سال تک ایسے ہی بھٹکتے پھریں گے، انہیں ایک زمین، ایک حکومت، ایک تخت، ایک جگہ ان کو نصیب نہیں ہوگی، بلکہ وہ زمین میں ادھر میدانوں میں ایسے ہی گھومیں گے، پھر جہاں ایسے ہی بھٹکتے پھریں گے، یتیہون فی الارض، وہ زمین میں ایسے ہی بھٹکتے پھریں گے۔ آپ فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ ایسے جو فاسق قوم ہیں ان سے مایوس چھوڑ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہاں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد بنی اسرائیل کی حالت بھی ایسی ہوئی کہ وہ لوگ میدانوں میں، جنگلوں میں، یہاں وہاں بھٹکتے پھرے، کتنے سال؟ 40 سال، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے اللہ آسان کام بولے، کیا؟ اللہ کا نام لے کر ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے نام کر دیں گے وہ زمین، لیکن نہیں، اتنے بزدل لوگ، وہ ہوتا ہے نا، وہ جو انسان غلامی کر کر کے سوچ بھی غلام بن جاتی ہے، انسان چھوٹی سوچ رکھتے رکھتے انسان کی سوچ اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہونے کے باوجود بس تم قدم رکھو، بس یہ دکھاؤ کہ ہم چل سکتے، ہم دوڑ سکتے، ہم لڑ سکتے، بلکہ خالی میدان میں آ جاؤ، بس ہے، باقی اللہ کی مدد آئے گی۔ اتنا بھی نہیں ہوا تو پھر سزا کے طور پہ گویا 40 سال تک یہ فیصلہ ہوا کہ وہ ایسے ہی بھٹکتے چھوڑ دیں گے، آپ چھوڑ دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل جاتے ہیں کوہ طور پر، طور پہاڑ پہ جو جانے کا واقعہ ہے اس کے بعد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں کوہ طور کے لیے، قرآن میں ان کا یہ واقعہ پھر ایک الگ، یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ واقعہ ایک جگہ نہیں ہے قرآن میں، ایک الگ الگ جگہ ہے، وہ الگ الگ جگہ کا خلاصہ آیتوں کے نچوڑ کے ساتھ بیان کرو۔ تو اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ سورہ اعراف میں شروع ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، پہلے 30 راتیں تھی، 30 راتیں گزار کے آنا طور پہاڑ پہ، لیکن بعد میں 10 راتیں اور بڑھا دی گئی، ٹوٹل کتنے؟ 40 راتیں۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے۔ کوہ طور پہاڑ ہے، طور کا ایک پہاڑ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بات چیت ہوتی ہے، تورات کے علاوہ بعض یعنی تختیاں جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات چیت ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، ہم کلامی کا شرف ملتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بات ہوتی ہے تو بات کرتے ہوئے شوق ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آتا ہے، کیا آتا ہے؟ خیال. ربی، اے میرے رب، ارینی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. ہوتا ہے نا بھائی، یعنی اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی بات چیت ہوئی. کہاں ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ شروع میں جب اپنی بیوی کو لے کر کے آ رہے تھے اس وقت بات چیت ہوئی تھی ایک مرتبہ. یہاں بھی بات ہو رہی ہے. اب بات ہو رہی ہے لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں، تو دل میں شوق ہوتا ہے نا کہ ایک مرتبہ تو دیکھنا کم سے کم. موسیٰ علیہ السلام نے فطری شوق بیان کیا، کہا اے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، کہا ولیکن انظر الی الجبل، ایسا کرو سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے پہاڑ پہ دیکھو. اللہ تعالیٰ کی تجلی نور وہاں ظاہر ہوگا. اگر اس کے باوجود بھی وہ پہاڑ اپنی جگہ باقی ہے، صحیح سالم ہے، تو دیکھ سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ پہاڑ اللہ کی تجلی کے بعد بھی وہیں پر کھڑا ہے، باقی ہے، تو پھر فسوف ترانی، تب دیکھ سکتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ، اللہ تعالیٰ کی تجلی یعنی کہ نور بولتے ہیں نا جھلک. فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوئی. جعلہ دکن، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی پوری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، صرف تجلی، نور، جھلک، یہ پہاڑ کا انجام. اور موسیٰ کیا ہوئے؟ وخر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. فلما افاق، جب ہوش میں آتے ہیں، اٹھتے ہیں تھوڑی دیر بعد، قال سبحانک، کہتے ہیں کہ اللہ تیری ذات پاک ہے. تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، یعنی نہیں پوچھنا چاہیے تھا، اللہ توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، اور میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں. قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں یہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا. دو باتیں بھی سنیں، اس دنیا میں یہ آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، باقی آخرت میں جنت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیدار نصیب فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو کہا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، توبہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی، کہا قال یا موسیٰ، اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو مقام و مرتبہ بہت دیے ہیں. انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، ہم نے تو آپ کو چن لیا ہے لوگوں میں، آپ کو رسول بنائے، ایک عظیم مرتبہ ہے. وہ بھی کلامی، اور میں نے اپنا کلام یعنی بات چیت ہو رہی ہے، کافی ہے. فخذ ما آتیتک، جو کچھ میں نے دیا ہے لے لو. وکن من الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے والے بندوں میں سے بن جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا. ٹھیک ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام واپس نکلے. کتنے دن بعد؟ 40 راتوں بعد. یہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا عالم ہے جو پہاڑ کوہ طور پر چل رہا ہے. اب ادھر قوم کی حالت دیکھیں. ایک تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے کہ وہ بھٹکتی پھرے گی 40 سال تک. اللہ کی طرف سے ایسی سزا سننے کے باوجود بھی ان کی حالت کیا ہے معلوم؟ ایک بار قوم کی حالت دیکھ لیں. ادھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑ کے لیے نکل پڑے ہیں، ادھر قوم کے اندر ایک گمراہ آدمی نکلتا ہے. ہوتا ہے، ہر ایک قوم میں ہوتا ہے، لوگوں کو بھٹکانے والا، گمراہ کرنے والا، ایسے آڑے تڑے باتیں کرنے والا ایک آدمی نکلا. کون؟ جس کا نام قرآن میں بیان ہوا سامری نام کا. اس نے کیا کیا؟ مٹی اٹھا لی تھی. کہاں سے؟ قرآن میں بات ہے من اثر الرسول فنبذتها. جبرائیل السلام جب آئے تھے تو آپ کے قدموں کے جو نشانات زمین پہ پڑے تھے تو وہ نشانات کی مٹی اس نے اٹھا لی تھی. مٹی اٹھا کے کیا کیا؟ پوری جو بھی قوم تھی مٹی، اور قوم کے پاس جو بھی سننے چاندی زیورات تھے سب کو جمع کر کے ایک بچڑا گائے جیسا بنایا. حلیہ مٹی اس کا پورا مجموعہ. کیسا بنایا؟ ایسا بنایا کہ پیچھے کے حصے سے ہوا داخل ہوتی تو سامنے کے حصے سے یعنی منہ کے حصے سے کچھ آواز آتی. اور وہ آواز کیسے؟ ہوا کی وجہ سے آواز آتی تھی.
اس نے ایک دم پورا ڈھانچہ بنایا, گائے کا جیسا, بچڑے کا جیسا پورا ڈھانچہ بنایا. ڈھانچہ بنانے کے بعد جب ایسی آواز آنے لگتی تو کہتا کہ دیکھو یہ خدا ہے تمہارا. کیوں؟ یہ بات کر رہا ہے, یہ آواز جو ہے یہ آٹومیٹک نہیں, اس کی یہ خود سے بات کر رہا ہے. حالانکہ آواز کس سے آ رہی تھی؟ ہوا کے آنے جانے سے آ رہی تھی. اتنا سے نہیں بولا, کیا بولا معلوم؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ھذا الہکم و الہ موسیٰ, یہ بچڑا, یہ گائے تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ہے. فنسیا, موسیٰ علیہ السلام بھول کو چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام بھول کے چلے گئے. سو ہے یہاں خدا چھوڑ کے کان کی طور پہاڑ پہ خدا سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. خدا تو یہاں ہے, یہ کہا سامری نے. اور لوگوں کو جو ہے ایسی باتیں بہت ہوتا ہے نا, ایسے جو گمراہ لوگ ہوتے وہ بڑی اچھی باتیں بنانے والے ہوتے. سامری نے وہی کیا. حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں قوم کے اندر ابھی بھی, ان کی بات کیا ہوتی آگے کریں گے. یہاں اتنا ہوا, سامری نے ایک بچڑا بنایا, پوری قوم والوں نے مل کے پوجنا شروع کیا, عبادت شروع کر دی, اس کی باقاعدہ پوجا ہو رہی ہے. اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے دن مکمل کرنے کے بعد واپس آتے ہیں, دیکھتے ہیں تو قوم کی حالت اتنی بری ہے کہ قوم والوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے ایک بت کو, ایک بچڑے کو معبود بنا کے پوجا کر رہے. پہلے ہارون علیہ السلام کے پاس گئے, جا کے سر کے بال, داڑھی کے بال پکڑ لیے. پکڑ کے میں نے تمہیں ذمہ داری دی تھی کہ قوم کو دیکھ لینا, سنبھال لینا, تم نے کیا کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی, ہاں میری داڑھی, میرے سر کے بال پکڑ کے جو ہے ایسا مت کرو. میں نے انہیں بہت سمجھایا تھا. حضرت دیکھیے یہاں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک نبی ہوتے ہوا کیسے کرے. قرآن میں یہ ایک بعض, ہم اسی لیے بار بار بولتے ہیں, آپ قرآن پورے کا پورا ترجمے سے پڑھیں گے واقعات, تب آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا. آپ خالی وہاں سے ذرا پڑھیں گے تو آپ قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے, بلکہ قصوں کو بھی آپ صحیح معنوں میں سمجھ میں نہیں پائیں گے. اور یہ قصوں کی حالت یہ ہے, ایک واقعے کا ایک ٹکڑا ایک جگہ ہے تو دوسرا ٹکڑا جو اس بات کو, اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے والا ہے وہ ایک دوسری جگہ ہے. اب یہی کہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں, یہ دوسرا میں آپ کو سنا رہا ہوں واقعے کا, قصے کا, یہ اصل میں ہے سورہ طٰہٰ میں. ٹھیک ہے, سورہ طٰہٰ میں کون سے پارے میں؟ 16ویں پارے میں ہے. اور اس کا جو کلیئرنس ہے یعنی ہارون علیہ السلام کے بارے میں, وہ یہاں نہیں ہے, وہ ایک دوسری جگہ ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ پڑھنے کے لیے آپ کو پھر سورہ آراف میں, سورہ نمبر 7 میں, پارہ 7-8 پارے میں, آپ کو 8ویں پارے میں آپ کو آنا پڑے گا. یعنی واقعے کا کلیئرنس ہے 8ویں پارے میں, جبکہ واقعہ چل رہا ہے کون سے پارے کا؟ 16ویں پارے کا. تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ کہیں کچھ پڑھ لیتے ہیں تو اتنا ٹکڑا نکال کے ہمیں سمجھتے ہیں ہاں ایسا ہے نا بول کے. نہیں, وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کی یہ بات ہے. حضرت ہارون علیہ السلام استضعفونی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ تمہارے جانے کے بعد پوری قوم نے مل کے مجھے کمزور بنا دیا. ڈومینیٹ ہوتا ہے نا, یہ ایک آدمی بولنے والا اور پورے لوگ بول کے کہ نہیں خدا اللہ نہیں ہے, یہ بچڑا, یہ گائے سے عبادت کرنا, اس کی سی بات کر رکھنا, یہ کمزور بنا کے رکھا. تو ایسا نہیں کہ صرف باتیں کرے, قرآن میں یہ بھی ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو لوگ قتل کرنے کی بھی کوشش کرے. وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي, قریب تھا کہ پوری قوم والے مل کے مجھے قتل بھی کر ڈالتے. تو اس لیے بولے فَلَا تُشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ, موسیٰ یہ پوری جو قوم ہے, قوم دیکھ رہی ہے, قوم کے سامنے ایسا نہ کرو. جو داڑھی پکڑے غصے میں, غصہ تھا, پیغمبر تھے, پیغمبر کی قوم شرک کر رہی ہے تو کیسے غصے نہیں آئے, تو غصے میں کیا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں چھوڑ دیا. لیکن یہ قوم کی حالت ہے. تو اب قوم نے دیکھو, اب سوچیں, اللہ کی مدد اتنا آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کے کس کی بات کر رہی ہے؟ بچڑے کی. تو پھر اب کیا ہوگا کہ جب انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے, شرک کر دیا ہے, تو کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ کیا یہ جو گناہ انہوں کرے یہ گناہ کی سزا ملے گی. اور وہ سزا کیا ہے؟ اتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. ایک تو توبہ کرنا اللہ سے, اور اس کے بعد کیا ہے؟ آپس میں قتل کرنا ہے, ایک دوسرے کو قتل کرنا.
فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اللہ کے سامنے اگر معافی طلب کرنا ہے تو تمہارے یہ گناہ کی سزا یہ ہے کہ تم آپس میں قتل کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سب کو یہی حکم ہے. یعنی جو شرک کرے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت کرے ان سب کے لیے یہی حکم ہو. اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسا ہی فیصلہ آپ نے سنایا اور ایسا ہی کیا گیا، سب کو قتل کر دیا گیا. باقی چند لوگ جو ایمان والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو لے کر کے پھر طور پہاڑ پہ پھر جاتے ہیں. قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے 70 رجلا لمیقاتنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے تو 70 لوگوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو لے کے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنے لوگ گئے؟ 70 لوگ. کہاں؟ وہیں پھر طور پہاڑ پر گئے. 70 لوگوں لے کے نکلتے ہیں، پہنچتے ہیں طور پہاڑ پر. اب یہاں دیکھو یہ 70 لوگ کون ہیں؟ ایمان والے نا. لیکن قوم 21 نا، یہ الگ بات ہے کہ انہوں ایمان والے تھے، باقی کو جو تھے انہوں نے شرک کر دیا تھا. لیکن سوچ دیکھو آپ، جب کوہ طور پر پہنچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کے ساتھ، یہاں کیا بولتے معلوم؟ موسیٰ علیہ السلام چونکہ بولے تھے اپنے قوم میں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی ہے طور پہاڑ پر، تو قوم والے بولے یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، ہمیں اللہ پر وہ ٹائم تک ایمان نہیں لاتے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے. بول رہے ہیں پورے 70 لوگ مل کے بولتے ہیں لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لاتے حتی نر اللہ جہرہ، یہاں تک کہ ہم ایک دم کھلا اللہ کو دیکھ لینا. تو ان کا یہ جملہ اتنا خطرناک تھا، اللہ کی طرف سے فوراً عذاب آیا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ، بجلی کی کڑک نے سب کو اپنی آغوش میں لے لیا اور سب کے سب مر گئے. سب کے سب جتنے تھے 70 سب کے سب وہی مر گئے عذاب سے. اور جب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ چند لوگ جو یہ بات بولے اس کی طرف سے کیا پورے لوگ مر جائیں گے، پورے لوگوں کو سزا ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا، اے اللہ معاف فرما، رحم فرما ان پہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا معلوم؟ قرآن پڑھیے. قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ بولے ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ تعالیٰ پھر سب کو زندہ کرے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا. لعلکم تشکرون، اب تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے، ایمان لانے والے بن جاؤ. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 جتنے 70 تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. پھر واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پوری قوم واپس آئے. واپس آنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے یہاں تک بھی یہ قوم نہیں سدھرتی ہے، یہاں تک بھی یہ قوم نہیں سدھرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے، ان کے غذا کھانے پانی کے لیے، چونکہ میدان میں تھے اللہ نے کھانے پانے کے لیے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اللہ نے من و سلوہ 2 بہترین غذائیں ہیں. ہاں ایسی غذائیں اللہ تعالیٰ نے انہیں نازل کیا، اور حکم یہ تھا من و سلوہ نازل ہوگا تو جتنا کھانا ہے اتنا ہی لے لینا ہے، ایکسٹرا اٹھا کے رکھنا نہیں، اٹھا کے رکھے تو سڑ جاتا ہے. تو ایسا سسٹم ہے، یعنی جب بھی بھوک لگ رہی ہے وقتاً فوقتاً جو ہے برابر کھانا نازل ہو رہا ہے. من و سلوہ. قوم کیا بولتی ہے معلوم؟ قرآن پڑھو جی. بنی اسرائیل آ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بولتی ہے. کیا بولتی ہے؟ سنو. بولتی ہے لن نصبر علی طعام واحد، موسیٰ ہمیں یہ ڈیلی 21 من و سلوہ کھانا جو آ رہا ہے اس پہ ہمیں صبر نہیں کر سکتے، یہ کھانا نہیں کھا سکتے ہمیں. لن نصبر علی طعام واحد فخرج لنا، تو تمہارے رب سے بولو مما تنبت الارض، زمین سے اگتے نہیں وہ چیزیں ہمارے کو ہونا. کیا؟ من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصل، وہ کدو، دال، بھاجی، ایسی چیزیں، گاجر، مولی جو زمین اگاتی نہیں وہ ہونا ہمارے کو. بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کیسے لوگ ہیں؟ وَأَدْنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ایک طرف اللہ اتنی اچھی غذائیں، اتنے اچھے میوے اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے اور تم اسے چھوڑ کے گاجر مولی کے پیچھے پڑے ہو. بولے کہ جاؤ تمہاری حالت وہی ہوگی.
تمہیں نہیں ملے گا، اب سے نہیں ملے گا، بند کر دیا گیا۔ اب تو اس کے بعد قوم کی یہ حالت ہوئی کہ قوم والے جو ہے کھیتی باڑی کرنا، جانوروں کو لاؤ کھیتی باڑی کرو، اب جو زمین سے نکلتا ہے بیٹھ کے کھاؤ، گاجر ملی جو ہے توڑ کے کھاؤ، بھاجی وغیرہ سب کھاؤ، یہ حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسے نہیں، اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دکھایا، اتنی نشانیاں دکھایا۔ ایک تو 70 لوگ جو مر گئے تھے، پھر سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا، من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے اتارا، فرعون اس کے پورے لشکر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا گیا۔ جب یہ میدان میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بھی انتظام کیا، قرآن میں یہ بات بھی ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ، یہ جہاں جہاں رہتے وہاں اللہ تعالیٰ سایہ کرتے، آسمان سے بادل آ کے سایہ کرتے، بولے تو پوری جگہ دھوپ ہے لیکن انہوں جہاں رہ رہے وہاں سایہ ہے، چھاؤں ہے۔ پانی نہیں ملا کہیں پر بھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اضرب بعصاک الحجر، ہاں چٹان پہ جا کے پتھر مارو تو کیا ہوتا، 12 چشمے نکلتے، بولے تو ایک چشمے پہ لٹھی مارے حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 چشمے نکلتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 12 قبیلے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام بولتے تھے لڑو نہیں، ایک ایک قبیلے کے واسطے ایک چشمہ ہے، جا کے پانی پیو، سیراب ہو جاؤ۔ ایسے انعامات اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کیا، لیکن ناشکری کا عالم کیا ہے معلوم ان کا، ایک تو یہ، اب آپ دیکھو ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ان کے اتنے انعامات، دوسری طرف قوم کی حالت دیکھو، پھر شروع سے آؤ۔ اللہ تعالیٰ سمندر پار کرایا، کیا کرے، سمندر پار کرتے ہی کیا ڈیمانڈ کرے، بولے کہ بچڑے کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو چھوڑنا ہے، کس کی عبادت کرنا ہے، بتوں کی پوجا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے تو بنا لیا، کیا بنا لیا، بچڑا بنا لیا، انہوں خود بنا لیا بچڑے کو، خدا کو بنا لیے اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ تھے، ادھر بچڑا بنا لیے، تو دوسری طرف ہارون علیہ السلام کو دھمکیاں، ڈرانا، قتل کرنے کے قریب جانا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان سے ایسی باتیں، اس سے پہلے بھی باتیں کرے، تمہارا رب جا کے لڑو، ہمیں یہیں بیٹھ کے دیکھیں گے۔ پیغمبروں کا قتل اس قوم نے کیا ہے۔ 40 سال تک جو اللہ تعالیٰ نے سے وعدہ کیا، اس سے پہلے آسانی سے جو زمین ملنے والی تھی، 40 سال تک پوری کی پوری قوم بھٹکتی رہی۔ آنکھوں سے جو لوگ بجلی گری، پورے کے پورے لوگ مر گئے، پھر سے زندہ ہونا، اللہ اکبر اللہ اکبر، مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ زندہ کیا، اس کے باوجود بھی یہ حالت ہے۔ آپ بولے ایسی قوم کی کیا حالت ہونا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں کہا، یہ قوم ہے قوم یہود، یہودیوں کی قوم۔ یہ واقعی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بولتے ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت ڈال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار بنا کے رکھ دیا ہے، یہ ذلیل ہو کے رہیں گے، مسکنت ان کے حوالے کر دی جائے گی، یہ کہیں بھی رہیں۔ ہاں دنیا میں کسی قوم کا کسی پاور کو سپورٹ میں لے کے طاقتور بن سکتے ہیں، ورنہ اگر ان کو الگ کر دیا جائے تو یہ قوم کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی یہودی قوم کو اگر الگ کر دیا جائے تو وہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج جو بھی ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کے سلسلے میں، آپ جو دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بڑی بڑی طاقتوں کا سپورٹ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، جب اللہ بولے اللہ ان کو اوپر ذلت ڈالے بولے کو، آج ان کو اتنی عزت کہیں ملے، نہیں، عزت نہیں ہے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو وہ لوگوں کی طاقت کا بھیک مانگ کے لوگوں کی طاقت کے بل بوتے پہ طاقت لیں گے، ورنہ اگر کوئی بھی دنیا کی کوئی اور قوم انہیں طاقت نہ دے، اگر ان کو الگ کر دیا جائے تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے اوپر اللہ کی مدد بھی کبھی نہیں آئے گی۔ یہ دنیا میں ٹھیک ہے، ان کے جو کرتوتاں ہوئے، یہ کرتوتاں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور سزا آخری میں بچا کے رکھے۔ قیامت سے پہلے ایک ایک یہودی کو چن چن کے قتل کیا جائے گا، چن چن کے مارا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی بچنے کے لیے کسی جھاڑ درخت کے پیچھے چھپ جائے گا، وہ درخت بھی بات کرے گا، بولے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ درخت بولے گا ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، کہ اے مسلمان، یہ میرے پیچھے یہودی چھپ کے ہے، آگے مار دے، اسے قتل کر دے۔ یہ ان کا انجام ایک نہ ایک دن ہونے والا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دنیا ہے بھائی، دنیا میں چونکہ غلط استعمال، جیسے فرعون آیا اس نے غلط استعمال کیا اپنے طاقت کا، ویسا ہی یہاں طاقتوں کا بل بوتا چل رہا ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو ایک قوم کا انجام ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ مختصر سی باتیں ہیں سرسری طور پر جو اس قوم کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
جب رہے، جب تک دنیا میں، جب آپ کی وفات کا وقت آیا، ایک واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے ملک الموت پہنچتے ہیں۔ کیسے پہنچتے ہیں؟ انسانی شکل میں پہنچتے ہیں۔ دیکھیے، پیغمبروں کے لیے ایک قانون ہے کہ پیغمبروں کے لیے جو ہے، پیغمبروں کو یعنی پتہ چلتا ہے موت کا وقت قریب آیا ہے، پتہ چلتا ہے، تو ان سے اجازت بھی لی جاتی ہے باقاعدہ۔ آپ یہ حدیث پوری سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت لینے کے لیے فرشتہ پہنچتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ انسانی شکل میں پہنچ جاتا ہے۔ انسانی شکل میں گھس کے آ گیا کوئی گھر میں، نیا آدمی تو چھوڑتے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے تھے ایکسپرٹ تھے مارنے میں، لگایا ایک مکہ، آنکھ پھڑ گئی۔ فرشتہ گیا سیدھا اللہ کے پاس۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے بھائی، واقعہ نہیں، کہیں کا واقعہ نہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3407 حدیث نمبر پہ پورا واقعہ۔ فرشتہ پہنچتا ہے اللہ کے پاس، پہنچ کے بولتا ہے، فرشتہ کیا کہتا ہے سنیے، فرشتہ کہتا ہے ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس روح نکالنے کے لیے بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے، اس نے تو میری یہ حالت کر کے رکھ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، جا کے ایسا کرو، ان سے بات کرو۔ کیا بات کرنا ہے؟ جا کے موسیٰ سے کہو ایک بیل پر، جو بالوں والا ہے، بیل پر ہاتھ رکھو، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ایک بال کے بدلے میں 1 سال ایکسٹرا زندگی ملے گی۔ ہاتھ رکھیں گے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال، 200-300 بال آئے تو 300 سال، جتنے بال آئیں گے ہر ایک بال کے بدلے میں 1 سال ایکسٹرا زندگی ملے گی۔ جا کے بولے، فرشتہ پہنچا، بولا کہ میں اللہ کی طرف سے، مارو مت، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور یہ فیصلہ ہے کہ موت ہونے والی ہے، لیکن اگر آپ زندہ رہنا چاہ رہے ہیں دنیا میں تو ایسا کرنا ہے کہ ایک بیل پر جو ہے آپ ہاتھ رکھیں گے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ایک بال کے بدلے میں 1 سال ایکسٹرا ملے گا آپ کو، جتنے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھے ثم ماذا، جتنے بھی بال آئیں گے اتنے سال اللہ تعالیٰ میرے کو چھوڑ دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا پھر؟ اس کے بعد ثم الموت، اس کے بعد تو مرنا ہے، اس کے بعد تو مرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب بھی مرنا ہے، یعنی کہ اتنے سال بھی اگر جی لیا اس کے بعد بھی انجام کیا ہے؟ موت ہی ہے، تو پھر ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں، تو ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ارض مقدس جو فلسطین کی جو پاکیزہ سرزمین ہے، ابھی تک داخل نہیں ہوئے، 40 سال نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دے، وہاں پہنچنے کے بعد میری روح نکالی جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے، کتنا قریب پہنچتے ہیں؟ حدیث میں یہ بات بھی ذکر ہے، اتنا قریب کہ اگر وہاں سے پتھر ڈالیں تو مسجد اقصی فلسطین جو آج وہاں ہے، تو وہاں تک وہ پتھر پہنچ جائے، اتنا قریب اے اللہ مجھے پہنچا دے تیرے پاکیزہ سرزمین میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سرزمین میں پہنچے تو پھر ملک الموت نے آپ کی روح نکالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لو کنت ثم لأریتکم، اگر کبھی میں تمہارے ساتھ اس جگہ پر سے گزرا تو میں ضرور تمہیں بتاؤں گا کہ آج موسیٰ کی خبر کہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، کبھی وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بولے تھے کہ اگر اس جگہ سے میرا گزر ہوا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا کہ موسیٰ کی خبر کہاں ہے۔ تو بہرحال وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر مبارک ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پورا واقعہ ہے، جس میں بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے یہ واقعہ قرآن میں بہت پھیلا ہوا ہے۔ شروع دن میں بتایا تھا آپ کو کہ 30 پر کتنے صورتوں میں 30 پر 7 صورتوں میں اللہ ان کا واقعہ بیان کیا، تو ایک سورے میں آپ کو پورا کہیں نہیں ملتا، 30 پر 7 صورتوں میں الگ الگ پھیلا ہوا ہے۔ تو اس کا خلاصہ نچوڑ ترجمہ تفسیر میں جو باتیں میرے سامنے آئیں، میں نے وہ پوری باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ ہر ایک واقعے کو ایک بار پھر سے ذہن میں لائیں۔ اصل جو چیز ہے، یہ قوم جو ایک زمانے میں اتنی فضیلت افضل مقام پہ تھی، لیکن اللہ کی اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی ناشکرے بنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناشکری کا کیا انجام، کیا صلہ دیا، یہ سوچنا ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے جو اس واقعے سے لینا ہے۔ اللہ کی جو بھی نعمتیں ہمارے اوپر ہے، وہ نعمتیں کو شکر ادا کرنا ہے، اس کی قدر کرنا ہے۔ اگر نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو وہاں سے پھر سے نعمتیں چھن جائیں گی۔ اور اس امت پر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم یاد رکھنا ہے اس معنی میں بھی کہ اس امت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا احسان ہے. بولو کیا ہے احسان؟ اس امت پر موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے. کیا احسان ہے جی؟ ہاں جزاک اللہ خیر، اللہ یبارک فیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہنچے کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ شروع میں کتنی نماز فرض ہوئی؟ 50. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 لے کے نکلے تو 20 میں کون ملے؟ موسیٰ. کیا بولے؟ اتنے نمازیں قوم نہیں پڑھ سکتی. کیوں؟ تجربہ تھا. دیکھ لینے قوموں کو، دیکھ لے ایسی، وہ بھی بنی اسرائیل قوم کو دیکھے تو جانتے تھے. بولے کہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جاؤ جا کے کم کرا لے. تو کم کراتے گئے 5 10 5 10 کم کراتے گئے لاسٹ بچے 5. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی مشورہ دے، جا کے پھر سے کم کرا لو، بلکہ مشورہ دیے اتنے بھی نہیں پڑھ سکتے. بلکہ ذرا سوچو موسیٰ علیہ السلام اگر مشورہ نہیں دیتے تو کتنی نمازیں ہوتی؟ کتنے ہیں؟ کیا حالت ہونا؟ 5 اتنی بھاری ہو گئے، 5 اتنے بھاری ہو گئے. ہمارے لوگوں تو اب دلائیں بول رہے ہیں ایک بار جانا تھا موسیٰ علیہ السلام، ریٹرن 2 کی 3 کی ہو جاتے. تو اتنا خود بڑا احسان ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس امت پر، جو اتنا بڑا احسان ہے. کہاں 50 اور کہاں 5. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تب بھی یہ حکم ہوا اِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی ہے. اگر تمہاری امت، یعنی نبی کو کہا گیا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی پڑھ لے تو ثواب کتنا ملے گا؟ کتنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی 5 نمازیں نہیں پڑھتے ہمیں، کتنے بڑے بدنصیب ہوں گے. تو یہ ایک سبق ہے، یہ ایک احسان ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے جو ہم کو سیکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک صرف پچھلے قوم کا ایک واقعہ نہیں، ہمارے سے، اس امت سے بہت بڑا گہرا تعلق ہے. بہت بڑا احسان ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اس امت پر کیا ہے. اور عورتوں کے لیے ایک سبق دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ سبق بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ایمان کے ذریعے سے فرعون کی بیوی کو نجات دی اور دنیا میں ایمان کی توفیق دی. فرعون کی بیوی مرنے سے پہلے دعائیں کرتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ دنیا میں تو میرا شوہر فرعون ہے، ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، ستا رہا ہے. میں دنیا میں پوری تکلیفیں پریشانیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، صبر کر لوں گی، لیکن جنت میں میرے لیے گھر بنا دے. جنت میں میرے لیے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي، فرعون اس کے عمل سے، اس کے حرکتوں سے مجھے نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم سے مجھے بچا لے. فرعون کی بیوی نے دعا مانگی، آسیہ دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی قبول کرتے ہیں. تو دنیا کی زندگی میں جو پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں عورتوں کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعے سے بہت بڑی عبرت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فرعون جیسا ظالم تو کسی کا شوہر بھی نہیں ہوگا نا، نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی صبر کیا. تو زندگی بولنے کے بعد پریشانیاں آتی ہیں، گھر میں، سسرال کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، بیماری، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں بھولنا ہے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس میں جنت جہنم کے فیصلے ہوتے. تو ہر ایک عورت کے لیے ایک یہ واقعہ کی عبرت رکھتا ہے کہ دنیا میں زندگی کیسی بھی ہو برداشت کر لینا، صبر کر لینا، لیکن دعا مانگتے رہنا کہ اے اللہ دنیا کی زندگی جیسی بھی ہے صبر کر لوں گی، برداشت کر لوں گی، لیکن اپنے پاس جنت میں گھر دے دے، جنت عطا کر دے. تو یہ ایک بہت ضروری بات رہی جو اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے. بہرحال بات یہاں تک ختم کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی یہاں تک ختم ہوتا ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے جتنی باتیں ہم سنے ہیں، سیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر کے اللہ کے جو بھی انعامات ہمارے اوپر ہیں، اللہ کی ہر نعمت کو یاد رکھ کر اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی کسی بھی چھوٹی یا بڑی نعمت کی ناقدری کرنے، ناشکری کرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں پر اللہ کے جو عذابات آئے اور ایسی بنی اسرائیل قوم جیسے اللہ وہ حرکتاں جو یہ قوم کر کے برباد ہوئی، ویسے حرکتاں ہمیں کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.